واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 280 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، عاشی نے عمرو درویش کو جگایا اور اسے بتایا کہ وہ خوف کے مارے مر رہی ہے۔ عمرو درویش نے باہر کی آواز سنی تو عاشی سے کہا، یہ بھیڑیے ہیں، قریب نہیں آئیں گے۔ اونٹ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ڈر نہیں، بھیڑیے ان سے ڈر کر بھاگ جائیں گے کہ اچانک بھیڑیے آپس میں لڑ پڑے۔ ایسی خوفناک آوازیں تھیں کہ عاشی چیخ مار کر عمرو درویش پر جا پڑی۔ وہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے عاشی کو اس طرح اپنی آغوش اور بازوؤں کی پناہ میں لے لیا جس طرح ماں ڈرے ہوئے بچے کو چھپا لیا کرتی ہے۔ ناظرین، لڑکی کا سارا جسم کانپ رہا تھا، اس کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ بھیڑیے لڑتے لڑتے دور چلے گئے تھے۔ عمرو درویش لڑکی کو پرے کرنے لگا اور کہا، وہ چلے گئے ہیں، سو جاؤ۔ نہیں، عاشی نے اس کی آغوش سے سر نہ اٹھایا، دھیمی سی آواز میں بولی، ذرا دیر اور یہیں پڑے رہنے دو۔ عمرو درویش کو یہ صورت پسند نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اسے اپنے حسین جال میں پھانسنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ اور زیادہ پتھر بن گیا۔ لڑکی کا جسم بڑا ہی گداز اور بال بہت ہی ملائم تھے۔ اس نے اتنی حسین لڑکی کو کبھی چھو کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب محسوس کرنے لگا کہ لڑکی اسی طرح اس کی آغوش میں پڑی رہی تو وہ اس انگیخت کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ وہ آخر انسان تھا اور تنومند مرد تھا۔ اس نے اپنے نفس کا مقابلہ شروع کر دیا۔ ناظرین، کچھ دیر بعد لڑکی نے سر اٹھایا۔ تاریکی میں اس کے چہرے کے تاثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے ہاتھوں سے عمرو درویش کا چہرہ ٹٹول کر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور کہا، تم نے ایک رات مجھ سے پوچھا تھا کہ تمہارے ماں باپ کون ہیں اور کہاں ہیں۔ یہی سوال تمہارے دوسرے ساتھی نے جو تم سے پہلے اس کمرے میں آیا تھا مجھ سے پوچھا تھا۔ مجھے ان کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں تھا، مگر یہ سوال مجھے پریشان کرتا رہا اور بہت ہی پرانی یادیں بیدار کرتا رہا۔ مجھے کچھ یاد آتا تھا لیکن ذہن کے اندھیرے میں گم ہو جاتا تھا۔ آج یاد آ گیا ہے۔ تم نے مجھے اپنے بازوؤں میں لے کر مجھے اپنی آغوش میں چھپا لیا تو میرے ذہن میں روشنی سی چمکی۔ اس نے مجھے بہت ہی پرانا وقت دکھا دیا۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ مجھے باپ نے اسی طرح سینے سے لگا کر مجھے اپنے بازوؤں میں چھپا لیا تھا۔ وہ چپ ہو گئی۔ ناظرین، وہ یادوں کی کڑیاں ملانے کی کوشش میں مصروف تھی کہ اچانک بچوں کی سی شوخی سے بولی، ہاں وہ میرا باپ تھا، ایسا ہی ریگستان تھا، معلوم نہیں رات تھی یا دن تھا۔ ہم ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، بہت سے گھڑ سوار آئے اور قافلے پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے پاس تلواریں اور برچھیاں تھیں۔ یہ ڈراؤنا سا خواب ہے جو آج تمہاری آغوش اور بازوؤں کی گرمی سے ذہن میں زندہ ہو گیا ہے۔ مجھے باپ نے تمہاری طرح پناہ میں لے لیا تھا، یہ بھی یاد آ گیا ہے۔ میرے باپ کے بازو ڈھیلے پڑ گئے تھے اور وہ پیچھے کو گر پڑا تھا۔ اس نے ایک بار پھر مجھے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ ماں بھی یاد آ گئی ہے، وہ میرے اوپر گری تھی، شاید مجھے بچانے کے لیے گری تھی۔ پھر یاد آتا ہے کہ وہ ایک طرف لڑک گئی تھی۔ مجھے خون بھی یاد آتا ہے، کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھا لیا تھا اور کسی نے کہا تھا، خالص ہیرا ہے، جوان ہوئی تو دیکھنا۔ مجھے اپنی چیخیں بھی یاد آ گئی ہیں، میں آج رات کی طرح چیخی تھی۔ دماغ پر زیادہ زور نہ دو، عمرو درویش نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں ساری کہانی بوجھ گیا ہوں۔ تم مسلمان کی اولاد ہو، تم عرب یا فلسطین کی رہنے والی ہو۔ صلیبی مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اب بھی جو علاقے ان کے قبضے میں ہیں وہاں وہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ وہ زر و جواہرات اور تم جیسی خوبصورت بچیوں کو لے جاتے ہیں۔ میں جان گیا ہوں تم یہاں تک کیسے پہنچی ہو۔ میں جب کچھ سوچنے سمجھنے لگی تو میں نے اپنی جیسی بہت سی بچیوں کو دیکھا۔ عاشی نے کہا، ہمیں بہت اچھا کھانا اور بہت خوبصورت کپڑے پہنائے جاتے تھے۔ گورے گورے آدمی اور عورتیں ہم سے بہت پیار کرتی تھیں۔ انہوں نے میرے ذہن سے ساری یادیں مٹا دی تھی۔ میں وہیں بڑی ہوئی تھی، وہ یروشلم تھا۔ لڑکپن سے ہمیں بے حیائی کے سبق ملنے لگے، شراب بھی پلائی جاتی تھی، عربی زبان سکھائی گئی، پھر سوڈانی زبان سکھائی گئی۔ میں جب جوان ہوئی تو مجھے اس استعمال میں لایا جانے لگا جس میں تم نے مجھے دیکھا ہے۔ تیغ زنی اور تیر اندازی
بازی کی ہمیں بہت مشق کرائی گئی تھی۔ آج تم نے مجھے خوف زدگی کی حالت میں پناہ میں لیا تو مجھے اچانک اپنا باپ یاد آ گیا۔ میرے متعلق اس کے جذبات پاک تھے اور تمہارے جذبات بھی پاک ہیں، اسی لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے کچھ دیر اور اپنی آغوش میں پڑا رہنے دو۔ مجھے اپنے باپ کی آغوش کا لطف آ رہا تھا۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہاری غلام رہوں گی، میں اب سوڈانیوں اور صلیبیوں کے لیے کام نہیں آ سکوں گی۔ یہ تمہاری پاکیزہ خیالی اور نیک نیتی کا کرشمہ ہے۔ میں مسلمان ہوں، تم نے میری رگوں میں مسلمان باپ کا خون گرما دیا ہے۔ اب میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گی جس کے لیے تم جا رہے ہو۔ تم نے میرے اندر ایمان کی قندیل روشن کر دی ہے، چند دن مجھے یہ کام کرنا پڑے گا۔ عمرو درویش نے کہا، میں کسی اور مقصد کے لیے جا رہا ہوں۔ ناظرین، عمرو درویش جب خیمہ اکھاڑ کر سوڈانی مسلمانوں کے پہاڑی علاقے کو روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا تو وہ اس حسین جمیل لڑکی کے متعلق سوچ رہا تھا جو اس کی ہم سفر تھی۔ لڑکی مسلمان تھی، اس کی حیثیت کی وجہ سے عمرو درویش اسے صلیبیوں کا آلۂ کار بنے رہنے سے باز رکھنا چاہتا تھا، مگر وہ 4-5 سال کی عمر میں صلیبیوں کے ہاتھ لگی تھی۔ انہوں نے 20 سال کا عرصہ صرف کر کے اس پر جو رنگ چڑھا دیا تھا وہ اتارنا آسان نہیں تھا۔ ناظرین، بے شک لڑکی نے اپنے ذہن میں اس حقیقت کو خود ہی دریافت کر لیا تھا کہ وہ مسلمان ماں باپ کی بیٹی ہے، اور اس نے اپنے دل میں صلیبی آقاؤں کے خلاف نفرت پیدا کر کے عمرو درویش سے کہا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گی، مگر عمرو درویش سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی پر اعتبار کرے یا نہ کرے۔ ناظرین، رات ایک ہی خیمے میں گزار کر صبح لڑکی نے عمرو درویش سے پوچھا، مجھے شک ہے کہ تم مجھے ابھی تک اپنا دشمن سمجھ رہے ہو۔ عورت کے جال میں الجھ کر مسلمان قوم نے بہت نقصان اٹھایا ہے عاشی۔ عمرو درویش نے جواب دیا، تم بہت ہی خوبصورت ہو، تمہاری تربیت ایسی کی گئی ہے کہ تمہاری چال ڈھال، بول چال اور انداز انسان کے اندر حیوان کو بیدار کر دیتا ہے۔ میں جوان ہوں، کئی سال میدان جنگ میں اور کچھ عرصہ سوڈان کے قید خانے میں جنگی قیدی کی حیثیت سے گزارا ہے۔ اتنی لمبی مدت گھر کی 4 دیواری نہیں دیکھی۔ رات خیمے میں تم میرے ساتھ تنہا تھی، میں رات بھر خدائے ذوالجلال سے مدد مانگتا رہا کہ میں حیوانیت کا مقابلہ کر سکوں۔ میں کامیاب رہا، خدا وندے دو عالم نے میری بہت مدد کی۔ پھر میں یہ سوچتا رہا کہ تمہیں اپنا دشمن سمجھوں یا دوست۔ میں اب بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ میں ابھی تمہارا یہ شک رفع نہیں کر سکتا کہ تمہیں اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ تمہیں ثابت کرنا ہے کہ تم قابل اعتماد ہو۔ میں تمہیں ایک بار پھر کہتی ہوں کہ تم نے میرے سینے میں ایمان کی شمع روشن کر دی ہے، عاشی نے کہا، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تم اگر اس مہم میں جس پر تمہیں سوڈانیوں نے بھیجا ہے سوڈانیوں کو دھوکہ دینا چاہو گے تو میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ میری جان بھی چلی جائے تو پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ یہ میں نے ہی تمہیں بتایا تھا کہ یہ جو 2 آدمی تمہارے مرید بن گئے ہیں دراصل سوڈانیوں کے جاسوس ہیں۔ مجھے سوچنے دو عاشی۔ عمرو درویش نے کہا، میں جان گیا ہوں کہ میرے ارد گرد جاسوسوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ میں تمہیں بھی اسی جال کا ایک حصہ سمجھتا ہوں۔ تم ابھی اسی طرح کرنا جس طرح تمہیں بتایا گیا ہے۔ میں بھی اسی سبق اور ہدایت پر عمل کروں گا جو مجھے دی گئی ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں کسی اور مقصد کے لیے جا رہا ہوں، مگر میں اس مہم سے انحراف بھی نہیں کر سکتا۔ میں انحراف کا نتیجہ جانتا ہوں کہ کیا ہوگا۔ 2-3 تیروں کے رخ ہر لمحہ میری طرف رہتے ہیں۔ میں انہیں اس وقت دیکھ سکوں گا جب یہ سینے میں اتر جائیں گے۔ میں ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ عاشی نے کہا، میں ثابت کروں گی کہ میری رگوں میں مسلمان باپ کا خون ہے۔ ناظرین، وہ اونٹوں پر سوار مسلمانوں کے علاقے کی طرف جا رہے تھے۔ تیسرے اونٹ پر ان کا خیمہ اور دیگر سامان لدا ہوا تھا۔ عاشی جو نیم اوریا رہتی تھی، سیاہ کپڑوں میں ملبوس اور اس کا چہرہ مستور تھا، دیکھنے والا کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ آبرو باختہ لڑکی صلیبیوں کا ایک خوبصورت تیر ہے جو پتھر جیسے انسان کے دل میں اتر جائے تو وہ موم ہو کر صلیبیوں کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ ناظرین، دور ایک گھڑ سوار اسی سمت جا رہا تھا جدھر یہ دونوں جا رہے
رہے تھے۔ عمرو درویش نے اس سوار کو کئی بار دیکھا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سوڈانیوں کے ان جاسوسوں میں سے ہی ہوگا جو اس کے ساتھ سائے کی طرح لگے ہوئے ہیں۔ یہ شک اسے پریشان کر رہا تھا کہ یہ صحرائی رہزنوں کا کوئی آدمی ہوا تو وہ کیا کرے گا۔ آشی، اس نے اپنے ہمسفر سے کہا، اس سوار کو دیکھ رہی ہو جو افق پر جا رہا ہے؟ بہت دیر سے دیکھ رہی ہوں، ہمارے پاس ہتھیار ہیں۔ آشی نے دلیرانہ جواب دیا، رات کو سوتے وقت ہم پر آ پڑے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، دن کے وقت ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ تمہارے ساتھ میں ہی ایک دولت ہوں، وہ مجھے زندہ نہیں لے جا سکیں گے۔ صحرا کے ان خطروں میں وہ چلتے گئے۔ ناظرین، سورج اوپر آ کر مغرب کی طرف نیچے جاتا رہا اور انہیں پہاڑیاں نظر آنے لگی۔ بہت بلند پہاڑیاں تو دور تھیں۔ یہ علاقہ جہاں سے شروع ہوتا تھا وہ جگہ دور نہیں تھی۔ اونٹ چلتے گئے اور وہ علاقہ آ گیا جہاں عمرو درویش کو اپنی مہم کا آغاز کرنا تھا۔ ناظرین، مسلمان کا پہلا گاؤں تھوڑی ہی دور تھا۔ عمرو درویش خود بھی اسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ گھڑ سوار جو دور دور جا رہا تھا رخ بدل کر ادھر آ گیا اور ان سے آن ملا۔ تمہارا قیام اس جگہ ہوگا؟ گھڑ سوار نے عمرو درویش سے کہا، تم مجھے نہیں جانتے لیکن میں تمہیں جانتا ہوں۔ اسے دیکھ کر آشی نے چہرے سے نقاب اٹھا دیا تھا اور وہ مسکرا رہی تھی۔ سوار نے اس سے پوچھا، سفر اچھا گزرا؟ بہت اچھا، آشی نے بے باک مسکراہٹ سے جواب دیا۔ تم دونوں گھبرانا نہیں، سوار نے کہا، تمہارے سفر کے دوران تمہاری حفاظت کا ایسا انتظام ساتھ ساتھ رہا ہے جسے تم دونوں دیکھ نہیں سکے، ورنہ اتنی خوبصورت لڑکی یہاں تک نہ پہنچ سکتی۔ تم کون ہو؟ عمرو درویش نے اس سے پوچھا۔ سوڈانی مسلمان، سوار نے جواب دیا۔ اس نے کہا، اب یہ نہ سوچو کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں، تم بھی میری طرح اسی علاقے کے مسلمان ہو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہاں ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو یہاں کے مسلمان ہماری بوٹیاں اڑا دیں گے۔ ناظرین، سوار نے آگے ہو کر رازداری سے کہا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تم نے اپنے کام میں کوئی گڑبڑ کی تو بغیر اطلاع قتل ہو جاؤ گے۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے یہاں تمہیں کیا کرنا ہے۔ آج رات تم آرام کرو گے، کل تمہارے پاس یہاں کے لوگ آنے لگیں گے۔ آشی کو معلوم ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ناظرین، عمرو درویش کو سب کچھ معلوم تھا۔ اسے اس علاقے کے مسلمانوں کو گمراہ کرنا تھا، سلطان ایوبی کے خلاف نفرت پھیلانی تھی اور مسلمانوں کو سوڈان کا وفادار بنا کر انہیں اس سوڈانی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے تیار کرنا تھا جسے مصر پر حملہ اور قبضہ کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ سلطان ایوبی مصر سے غیر حاضر تھا، وہ اس وقت اسپین میں برسر پیکار تھا۔ ناظرین، صلیبیوں کا یہ منصوبہ تھا کہ سوڈانی فوج کو تیار کر کے مصر پر حملہ کیا جائے، مگر سوڈانی مسلمانوں کے جنگجو قبیلے سوڈان کے باشندے ہونے کے باوجود صلاح الدین ایوبی کے معتقد اور مرید تھے۔ ناظرین، عمرو درویش ان کے عقیدوں کو تہس نہس کرنے آیا تھا۔ ناظرین، سورج غروب ہو گیا۔ معزز ناظرین، اگلی ویڈیو جاری ہے، قسط نمبر 281 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔